بہت کہ انہیں حضور علیہ السلام کے لیے آپ کے حکم پر بندے کو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے مثال قائم کی، چاہے دشمن طاقتور ہے، دشمن زیادہ ہے یا کم ہے۔ دوسرا انہوں نے اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان بہت کم، گھوڑے کو نہیں ہے، بالکل جڑی گنتی کے گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں اور اونٹ ہے، 70 اونٹ ہے، کسی پاس تلوار، تھوڑی سی تلواریں ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار کوئی نہیں، تلوار ہے تو نیزہ کوئی نہیں، تیر ہے تو مطلب یعنی دوسری چیزیں کوئی نہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کی محبت دیکھیں نبی علیہ السلام سے، وہاں کیا پیش آتا ہے واقعہ۔ اب جو لوگ ادھر جاتے ہیں کبھی زیارت کرنے کے لیے شہدائے بدر کی، وہاں بدر کے مقام پر، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی ایک بڑی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد عریش۔ عریش کہتے ہیں یعنی مضبوط خیمے کو، جو مضبوطی سے بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خیمہ، بڑا مضبوط طریقے سے وہ یعنی بنایا جاتا ہے، وہ اوپر بھی بندہ اس کے بیٹھ سکتا ہے، تو وہ مضبوطی سے بنایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام مہاجرین 300 تھے، انہوں نے آپس میں نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، لیکن یہ محبت جب ہو تو پھر یہ چیزیں بندے میں خود بہت پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل جو ہمارا سامنا ہونا ہے کافروں سے، اور ہمیں نہیں پتا جو ہے کیا ہونا ہے، تو ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک خیمہ ہم نے خاص بنایا ہے اور اس کے اوپر بھی چڑھا جا سکتا ہے، تو ہماری یہ عرض ہے کہ آپ اس جو خیمہ ہے اس پر چڑھ کر آپ میدان جنگ دیکھیں، مشاہدہ کریں، دیکھ رہے ہوں گے، آپ میدان جنگ میں نہ آئیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو رہی ہے اور کافر جو ہے وہ شکست کھا رہے ہیں، تو آپ اس خیمے سے نیچے اتر کے تشریف لے آنا اور ہمارے ساتھ مل جانا، ہمیں بھی پھر بہت خوشی ہوگی، اکٹھی خوشی منائیں گے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ اور ہے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے آپ کے لیے ایک گھوڑا ادھر پیچھے رکھ دیا ہے اور اونٹ رکھ دیا ہے، تیار بالکل وہ ہے، آپ پھر اس اونٹ پر یا گھوڑے پر آپ سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف، جہاں دوسرے صحابہ کرام ہیں، عاشقان رسول ہے وہ سارے، تو آپ جو ہے وہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے یا اونٹ پہ بیٹھ کے آپ واپس مدینہ شریف چلے جائیں۔ اگر ہمیں شکست بھی ہو رہی ہو اور ہم بہت کم بھی ہیں ایسے، لیکن ہم کوشش کریں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے اور ہمارے اندر کوئی خون کا قطرہ ہے کہ آپ تک کوئی بندہ نہ پہنچنے دے، کہ یہاں تک کہ آپ کافی دور نکل جائیں اور کافر آپ کا پیچھا نہ کر سکیں۔ یہ انہوں نے اپنی محبت کا، اپنے ادب کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر پیچھے رہیں، آپ نہ جنگ میں آئیں، اگر ہمیں فتح ہو رہی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر ہمیں دیکھا ہم شہید ہو رہے ہیں آپ گھوڑے اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف چلے جانا۔ تو یہ چیز اب اس کے ساتھ پانی بھی ہے سارا، اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے عریش، جہاں خیمہ تھا نبی علیہ السلام کا، اسی جگہ اب مسجد عریش۔ جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف تو وہ بعض دفعہ مکہ جاتے ہوئے رستے میں وہ کہتے ہیں ہم بھی چلو بدر کی، اصحاب بدر کی، شہدائے بدر کی جو 13 لوگ 14 ادھر شہید ہو گئے تھے صحابہ میں سے، ان کی زیارت کر لیں، میدان دیکھ لیں، مسجد عریش دیکھ لیں، نبی علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے، وہاں نفل پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ، وہ رکتے ہیں۔ اب یہ جو تھا صحابہ کرام کی محبت اور ان کی جو ہے چاہت اور ان کی جو ہے مرضی اور ان کا مشورہ تھا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آپ کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، یعنی آپ کے جواب سے، صحابہ سے کے اقوال اور ان کے مشورے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ ہم کہ ہماری خوشی خوش ہوں تو نبی علیہ السلام شامل ہو،
اگر ہم پریشان ہوں تو نبی علیہ السلام ہم شامل نہ کریں۔ یہ تو تھی صحابہ کرام کی محبت کہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جنگ میں حصہ لیں، آپ صرف دیکھیں آپ کے غلام جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اگر فتح ہے تو آ جائیں، نہیں فتح تو مدینہ ہی میں چلے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ زبان حال سے اور میں تشریح عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے جو مشورہ دیا بڑا اچھا ہے، اللہ تمہاری محبت کو، تمہارے جذبات کو سلامت رکھے۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جس طرح تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے اپنی امت سے محبت ہے، تمہیں سے محبت ہے، تو میں یہاں عریش پر یہ نہیں دیکھوں گا، یہاں رہ کے پیچھے نہیں رہ کے دیکھوں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ پہلی صفوں میں جنگ میں شامل ہوں۔ کیوں کہ آپ کے ساتھ جو یعنی ساتھ ہے، جو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو ساتھ ہے اس سے، بلکہ ایک علیحدہ حدیث بھی ہے، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس گھوڑا تھا، یعنی 2 گھوڑے یا کم گھوڑے تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ بدر کی رات کو ہم تو جب پڑاؤ کیا، یعنی تھکے ٹوٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، ہم تو آرام میں مشغول ہو گئے، کچھ سو گئے، کچھ تھوڑے جاگ رہے تھے، حضور علیہ السلام کھڑے ایک درخت کے نیچے، آپ رات کو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو فتح دینا، یا اللہ ان کو باقی رکھنا، ان کی مدد کرنا، مدد کرتے تھے۔ جب بھی میں نے رات میں دیکھا تو نبی علیہ السلام کھڑے اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے، فتح کے لیے۔ تو یہ تو آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کا جو تعلق اپنی امت سے اور اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بہرحال ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ نے تو اپنے جذبات کا اچھا اظہار کیا اور قبول ہے آپ کی محبت، لیکن میں ادھر عریش پہ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی شامل ہوں گا، اگلی صف میں ہی میں ہوں گا، میں جنگ کے میدان میں ہوں گا، اس لیے کہ اگر ہم نے جینا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا، اور اگر شہید ہونا ہے تو تمہارے ساتھ اکٹھے شہید ہوں گے۔ یہ علیحدہ معاملہ نہیں، اب مریں گے تو اکٹھے مریں گے، اور زندہ رہیں گے تو اکٹھے زندہ رہیں گے، ایسی بات نہیں۔ مجھے پسند کہ تم تو جو شہید ہو جاؤ اور میں جو ہے واپس چلا جاؤں، مجھے بھی یعنی اللہ کی رضا میں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر میں زندہ ہوں، اور پھر شہید ہوں، پھر اللہ پاک مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہوں، بار بار اللہ کی راہ میں۔